بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 200 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 165 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں ملا صدرہ کے کلام کی روشنی میں استحکام خیر اور عقل و دین کا ناقابل معافی ہونا بیان ہوا، مفہوم شناسی اور زندگی اور موت کا حقیقی معیار بھی ذکر ہوا۔ اس درس میں جناب ملا صالح کے نظریات کی روشنی میں استحکام خیر کی برکات، عقل و دین کا ناقابل معافی ہونا اور زندگی اور موت کا حقیقی معیار واضح ہوگا۔ متن حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ محمد بن یحییٰ رفعہ قال قال امیر المؤمنین علیہ السلام من استحکمت لی فیہ خصلۃ من خصال الخیر احتملتہ علیہا واغتفرت فقد ما سواہا ولا اغتفر فقد عقل ولا دین لأن مفارقة الدین مفارقة الامن فلا يتہنأ بحیات مع مخافة وفقد العقل فقد الحیات ولا يقاس الا بالاموات۔ سالم مازندرانی نے اس حدیث کے مرکزی لفظ استحکمت ملکہ راسخہ کی تاکید فرمائی ہے۔ وقتی جذبہ یا عادت نہ ہو بلکہ مستقل اخلاقی وصف ہو۔ خصال خیر کو بھی بیان فرمایا ہے۔ لفظ لی کی دقیق توضیح بیان فرمائی ہے۔ 3 احتمال بیان کیے۔ ثبوت کے معنی میں یعنی وہ خصلت اللہ کے لیے ثابت ہو، با ظہور کے معنی میں اللہ کے علم میں ظاہر ہو، سوم غایت کے معنی میں یعنی وہ خصلت اللہ کے لیے ہو، اللہ اس کے ذریعے بندے کو نجات دے۔ حدیثی نظیر بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا میرے لیے جنت کی ضمانت دے دیجئے، فرمایا زیادہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو۔ یہاں مدد سے مراد اعمال کے ذریعے خود کو نجات کے قابل بنانا ہے۔ یہ حدیث تخریج میں صحیح مسلم سے ذکر کی گئی ہے، جبکہ وسائل الشیعہ میں بھی باب سجود میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ احتملتہ علیہا، ملا کے مطابق اللہ تعالی بندے کو اس ایک خصلت پر قائم رہنے کی توفیق دیتا ہے، اسی کی بنیاد پر اسے قبول کرتا ہے۔ اخروی اثرات اسے خصلت کے سبب بندے کا مقام بلند کیا جاتا ہے، اس کے باقی نقائص ڈھانپ دیے جاتے ہیں، نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ یہی مفہوم ہے واغتفرت فقد ما سواہا، عقل و دین کا غیر قابل معافی ہونا بھی بیان فرمایا ہے۔ ملا صالح کے مطابق یہاں عقل سے مراد عقل حیولانی نہیں، کیونکہ وہ تو ہر انسان میں مشترک ہے، بلکہ مراد عقل بالفعل ہے جو معارف الہیہ کے ادراک کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسی طرح جناب ملا صالح دین سے بھی مراد کو بیان فرماتے ہیں۔ دین شریعت کی معرفت، رسول کی اطاعت اور امر و نہی کی پیروی ہے۔ اہم نتیجہ صرف عقل ہو دین نہ ہو نجات نہیں، صرف دین ہو عقل نہ ہو نجات نہیں، خواہ ہزار اخلاقی خوبیاں موجود ہوں۔ مفارقت الدین مفارقت الامن کی شرح بیان فرماتے ہیں۔ ملا کے نزدیک دین عذاب سے امن دیتا ہے، باطل میں پڑنے سے حفاظت دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کا قول قول الہی ہے، ان کا حکم حکم خدا ہے۔ بعثت انبیاء کا مقصد انبیاء لوگوں کو نفس امارہ کی پیروی سے روکتے، شہوات باطلہ سے نکالتے ہیں، انہیں نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہیں، آخرت کے درجات کی ترغیب دیتے ہیں، دلائل روشن مقدمات اور قاطع برہان کے ساتھ۔ دین سے جدائی کا انجام بھی بیان فرمایا۔ جو شخص دین سے الگ ہو، شریعت پر عمل نہ کرے، اپنی رائے کو معیار بنائے تو وہ امن سے محروم ہو جاتا ہے، گمراہی میں داخل ہوتا ہے، نہ دنیا میں ایمان کا اطمینان رکھتا ہے، نہ آخرت میں عذاب سے محفوظ ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ جاہل جو بغیر بصیرت کے دین میں کلام کرے، لوگوں کا پیشوا بن جائے۔ جناب ملا صالح نے حدیث کے آخری حصے کو خوب واضح فرمایا ہے، لغوی اور نحوی توضیح بھی بیان فرمائی ہے۔ تہنؤ کا معنی بیان فرمایا۔ مصادر میں
التہنو گوارا ہونا، لذت پانا۔ لغات صحہ اور نہایا ابن اثیر سے بھی اقتباس بیان کیے ہیں۔ نحوی اعتمال بھی ذکر کیے ہیں کہ فعل کبھی فاعل کے ساتھ کبھی مفعول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ مفہوم ہے کہ خوف کے ساتھ زندگی کبھی گوارا نہیں ہوتی۔ حیات سے مراد کون سی زندگی ہے؟ الف، دنیاوی زندگی۔ دین سے جدائی دل میں خوف پیدا کرتی ہے، زندگی کو مقدر بنا دیتی ہے۔ سوالیہ استدلال، دین سے محروم مگر عالم شخص کیسے محفوظ اور خوش ہو سکتا ہے جب وہ جانتا ہو کہ ہر قدم پر خطرہ ہے، آخرت میں دردناک عذاب ہے؟ ایسی آگاہی خوف کو بڑھاتی ہے، زندگی کا سکون چھین لیتی ہے۔ بے جاہل، بے دین اور خوف۔ جو شخص دین سے محروم ہو اور جاہل ہو وہ اگرچہ ہلاک ہے مگر اپنے جہل کی وجہ سے خوف محسوس نہیں کرتا، کیونکہ خوف علم کا تابع ہے۔ جہل احساس خطر کو کم کر دیتا ہے۔ تمثیل، خوفناک صحرا کے دو مسافر۔ ملا ایک نہایت بلیغ مثال دیتے ہیں۔ دو مسافر خوفناک بیابان میں دو منزل کی طرف جا رہے ہیں، دونوں محفوظ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک خطرات سے واقف ہے، دوسرا خطرات سے نہ واقف ہے۔ نتیجہ، عالم مسافر خوف میں مبتلا، اس کی زندگی مقدر، کبھی خوف سے کھانا پینا بھی ترک کر دیتا ہے۔ جاہل مسافر وقتی بے خوف ہے مگر انجام دونوں کا ہلاکت ہے۔ یہی حال عالم بے دین اور جاہل بے دین کا ہے۔ دوسری تفسیر بھی بیان فرمائی، زندگی معنوی۔ زندگی معنوی کیا ہے؟ اجمالی ایمان اللہ پر، کتاب پر، رسول پر، دین کی حقانیت پر، لیکن تفصیلی معرفت رسول سے نہ لی بلکہ اپنی رائے سے یا کسی جاہل عالم نما سے لی۔ اس زندگی کا نقص، ایسی زندگی ناقص، مقدر، خوف زدہ، کیونکہ خطرہ ہے کہ اصول میں گمراہی ہو جائے، فروع میں انحراف ہو اور شیطانی وسوسوں سے یہ زندگی بھی چھن جائے۔ جناب ملا صالح فقد العقل فقد الحیات کی تشریح بیان فرماتے ہیں، حقیقی زندگی کون سی ہے؟ وہ زندگی جس کے لیے عمر صرف کی جائے، شریعت نازل ہوئیں، آسمانی کتابیں آئیں، وہ ہے نفس کا حقائق، معارف، نافع علوم سے کامل ہونا۔ عقل بالفعل برابر ہے حقیقی حیات کے۔ جس کا عقل بالفعل بن جائے دنیا اور آخرت دونوں میں زندہ ہے۔ فاقد عقل کا انجام، جس نے معارف سے نفس خالی رکھا، رذائل اور جہالات سے عقل کو ڈھانپ لیا، وہ شریعت کی نظر میں جمادات میں شمار ہوتا ہے۔ وَلَا يُقَاسُ إِلَّا بِالْأَمْوَاتِ کی گہری توضیح بیان کی ہے۔ ایسا شخص زندوں سے تشبیہ کے قابل نہیں بلکہ مردوں کی مانند ہے۔ کیوں؟ نہ اپنی مصلحت جانتا ہے، نہ مفسدہ پہچانتا ہے، نہ نقصان دور کرتا ہے، نہ فائدہ حاصل کرتا ہے، بلکہ مردے سے بھی بدتر ہے۔ مردہ شکوک میں مبتلا نہیں ہوتا، فاقد عقل شبہات میں پڑا ہوا ہے، اس لیے اس کا انجام زیادہ قبیح ہے۔ خوف کے ساتھ نہ دنیاوی زندگی گوارا ہے، نہ معنوی زندگی مکمل ہے۔ دین کے بغیر علم خوف میں بدل جاتا ہے، عقل کے بغیر زندگی ہی باقی نہیں رہتی۔ ایسا انسان حقیقتاً زندہ نہیں بلکہ ایک متحرک لاش ہوتا ہے۔ گویا ملا صالح کے نزدیک خوف علم کے ساتھ بڑھتا ہے، جہل وقتی بے خوفی دیتا ہے مگر نجات نہیں۔ عقل بالفعل حیات حقیقی ہے، فاقد عقل مردے سے بھی بدتر ہے۔ یہ تتمہ اس حدیث کو محض اخلاقی نصیحت سے بلند کر کے وجودی، معرفتی اور اخروی حقیقت میں بدل دیتا ہے، اور یہی ملا صالح کی شرح کی امتیازی شان ہے۔ یہ حدیث واقعی غیر معمولی درجے کی دقیق، عمیق اور تہدار ہے۔ حدیث کی دقت کی اصل وجہ حدیث کے علمی زاویے ہیں۔ یہ حدیث محض اخلاقی نصیحت نہیں بلکہ بیک وقت فلسفہ نفس، کلام ایمان و کفر، معیار نجات اور حقیقت حیات و موت کو چند فقروں میں سمو دیتی ہے۔ اس لیے امام علی علیہ السلام نے عقل، دین اور خصلت خیر کو وجودی اصول کے طور پر بیان فرمایا ہے، نہ کہ صرف اعمالی فضائل کے طور پر۔ حدیث میں لفظ استحکام استفادہ ہوا ہے۔ صرف ایک لفظ استحکام نے احوال اور اخلاق، عارضی نیکی اور ملکہ راسخہ، تربیت اور وجود جیسے بڑے بڑے مباحث کو کھول دیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عام واعظ رک جاتا ہے اور حکیم و محدث، فلسفی اور عارف آگے بڑھتا ہے۔ یہاں عقل و دین سادہ مفہوم نہیں رکھتے۔ حدیث میں عقل برابر محض ذہانت نہیں، دین برابر محض ظاہری اعمال نہیں۔ اس لیے ملا صالح عقل بالفعل کی بات کرتے ہیں۔ ملا صالح اگرچہ محدثین میں شمار ہوتے ہیں لیکن ان کی اصطلاح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث نہایت عمیق اور گہرے مطلب کو بیان کرنا چاہتی ہے۔ ملا عقل کو حیات اخروی قرار دیتے ہیں۔ یہ فرق نہ سمجھا جائے تو
حدیث اخلاقی رہ جاتی ہے، نجات دہندہ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح اس حدیث میں زندگی اور موت کا نیا معیار دیا گیا ہے۔ امام نے زندہ فقط سانس لینے والے کو، مردہ فقط دفن ہونے والے کو نہیں سمجھا، بلکہ زندہ صاحب عقل بالفعل ہے، مردہ فاقد عقل خواہ وہ چلتا پھرتا ہو۔ یہ تعریف فلسفہ، عرفان اور قرآن سب سے ہم آہنگ ہے۔ شارحین نے نہایت دقت فرمائی، اگر یہ حدیث سادہ انداز میں لی جائے تو ایک نیکی کافی ہے کا غلط تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی خطرے کو ملا صدرہ نے شرائط کے ذریعے روکا، ملا صالح نے لغت، نحو اور مثال سے واضح کیا۔ یہ حدیث کیوں اہل علم کے لیے نہایت اہم ہے؟ یہ حدیث عوام کے لیے موعظہ ہے لیکن اہل علم کے لیے میزان فکر ہے، اس لیے شارحین نے اسے سطر بے سطر کھولا ہے، لفظ بے لفظ ناپا ہے اور ہر غلط فہمی کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی روشن مثال ہے کہ اہل بیت کے کلمات کم ہوتے ہیں مگر ان میں صدیوں کا علم بند ہوتا ہے۔ اس بند علم کو کھولنے کی کنجیاں شارحین کے کلمات ہیں۔ اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے اس کا جدید اسلوب میں ادبی اور فکری تحلیل پیش کی ہے، قرآنی شواہد، روایی نصوص اور عرفاء کے اقتباسات کو بھی شامل کیا ہے۔ حدیث بطور متن جدید ادبی زاویہ، یہ حدیث ساخت سٹرکچر کے اعتبار سے شرطیہ اسلوب رکھتی ہے، استثنائی منطق پر قائم ہے اور وجودی نتیجہ پر ختم ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک خصلت خیر بھی راسخ ہو تو قبولیت، مگر عقل یا دین نہ ہو تو مکمل نفی۔ یہ انداز جدید ادب میں ایگزسٹینشل کنٹراسٹ کہلاتا ہے، زندگی بمقابل موت، امن بمقابل خوف، قبولیت بمقابل سقوط، ایک خصلت اور دو ناگزیر اصول، لٹریری ٹینشن۔ ادبی سطح پر حدیث کا حسن یہ ہے کہ ابتدا میں امید پیدا کی جاتی ہے، آخر میں حد بندی، باؤنڈری قائم کی جاتی ہے۔ یہ ٹینشن قاری کو چونکا دیتی ہے۔ جدید تعبیر یہ حدیث کہتی ہے انسان کو اخلاق بچا سکتے ہیں مگر صرف اسی وقت جب انسان انسان ہو، اور انسان ہونے کی شرط عقل اور دین ہے۔ عقل شعور وجود، کانشیسنیس آف بینگ۔ حدیث میں عقل کو اخلاق کا ضمیمہ نہیں بلکہ حیات کے مترادف بنایا گیا ہے۔ اس کے قرآنی شواہد بھی موجود ہیں۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا جو شخص مردہ تھا ہم نے اسے زندگی عطا کی۔ الانعام۔ مفسرین کے مطابق میت یعنی فاقد عقل و ایمان، زندہ یعنی نور عقل و ہدایت رکھنے والا۔ یہاں زندگی سانس نہیں بلکہ شعور کا نام ہے۔ دین کو وجودی تحفظ قرار دیا گیا ہے، ایگزسٹینشل سیکورٹی۔ امام فرماتے ہیں دین سے جدائی امن و امان سے جدائی ہے۔ یہ جملہ جدید اصطلاح کی تشخیص ہے۔ ایگزسٹینشل اینگزائٹی یعنی جب انسان اپنے خالق و مالک کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس زندگی میں اپنی مقصد حیات کو نہ سمجھ چکا ہو، اپنی موت کے بعد کے عالم کو نہ جانتا ہو، تو وہ ایک اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآنی شاہد بھی موجود ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، سورہ طٰہٰ۔ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس کے لیے زندگی تنگ ہوتی ہے۔ یہ تنگی مالی نہیں بلکہ معنوی تنگی ہے، روحانی تنگی ہے۔ خوف کے ساتھ زندگی جدید انسان کی تصویر آج کے انسان پر مکمل صادق آتا ہے کہ خوف کے ساتھ زندگی گوارا نہیں ہے۔ علم ہے مگر یقین نہیں، معلومات ہیں مگر ہدایت نہیں۔ ائمہ معصومین سے منقول ہے العلم مقرون بالعمل فمن علم عملا، بے عمل علم خوف پیدا کرتا ہے، سکون نہیں۔ عرفانی زاویہ عقل، دین اور قلب۔ امام علی علیہ السلام سے منقول ہے العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ عقل حسابی نہیں عبادی اور بندگی پر مشتمل ہے۔ مولانا رومی فرماتے عقل جزوی عقل را بدنام کرد، عقل کلی جان را آرام کرد۔ حدیث میں مذکور عقل عقل کلی ہے جو جان کو زندہ کرتی ہے۔ ابن عربی کا قول ہے من لا ذوق لہ لا معرفت لہ، یعنی عقل پلس دین ہو تب جا کر انسان کامل ہوتا ہے۔ جب تک ذوق ایمانی نہ ہو تب تک حیات نہیں ہوتی۔ مردہ مگر چلتا ہوا جدید علامت ہے۔ امام فرماتے فاقد عقل زندوں میں نہیں، یہ جملہ جدید ادب میں لیونگ ڈیڈ کہلاتا ہے۔ قرآنی شاہد بھی موجود ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، جہنمیوں کی صفت بیان کی کہ ان کے پاس عقل و شعور کی استعداد موجود ہے مگر اس کے ساتھ وہ کام نہیں لیتے۔ سورہ اعراف۔ یہ دل موجود ہے مگر زندہ نہیں، ایک خصلت خیر الہی جمال کی کرن۔ حدیث کا سب سے لطیف پہلو یہ ہے کہ اللہ ایک سچی خیر پر بھی بندے کو قبول کر لیتا ہے بشرط یہ کہ عقل و دین باقی ہوں۔ جناب سہل تستری
فرماتے ہیں ان للہ فی قلب المؤمن نورا ان باقی لم یطفا، ایک نور پوری ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ اخلاق انسان کو خوبصورت بناتے ہیں مگر عقل اسے زندہ رکھتی ہے اور دین اسے محفوظ رکھتا ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں وہ زندہ نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں وہ محفوظ نہیں۔ جہاں تک مذکورہ حدیث کے مطالب کی تطبیق کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ حدیث کے معنی میں تازگی پائی جاتی ہے، اگرچہ متن قدیم ہے مگر جدید انسان کی تشخیص ہے، اور یہی اہل بیت کے کلام کا زندہ معجزہ ہے کہ وہ ہر دور کے انسان کے لیے رہنما ہادی ہیں۔ آج کا نوجوان یہ نہیں پوچھتا کہ میں نیک ہوں یا نہیں، بلکہ پوچھتا ہے میں کون ہوں، میری زندگی کا مطلب کیا ہے، میں اندر سے خالی کیوں محسوس کرتا ہوں۔ یہ حدیث انہی سوالات کا جواب ہے۔ تو مخاطب کے لیے جو سوچتے ہیں کہ اگر پورا مذہبی نہیں ہوں، مکمل اخلاقی نہیں ہوں، مگر دل میں سچائی، انصاف، رحم اور صداقت میں سے کوئی ایک چیز واقعی ہے تو مکمل طور پر گرے ہوئے نہیں ہو۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اندر کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان کو امید دلاتی ہے، رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونے دیتی، مگر عقل شرط ہے، سیلف اویئرنیس ضروری ہے۔ عقل صرف ذہانت نہیں بلکہ اپنے عمل کا شعور، نتائج کی آگاہی، سچ اور جھوٹ میں فرق ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کامیاب ہیں مگر بے مقصد ہیں، فیصلے کر رہے ہیں مگر جانتے نہیں کیوں، یہی زندہ مگر مردہ ہونا ہے۔ قرآن میں ہے افلا یعقلون، بار بار اس مطلب کو دہرایا گیا ہے، تو معلوم ہوا دین رسومات کا مجموعہ نہیں بلکہ اخلاق کا نقشہ ہے، حیات کو با مقصد بناتا ہے، غلط سمجھ سے بچاؤ ہے۔ دین زندگی میں باؤنڈریز دیتا ہے، ورنہ انسان ہر خواہش کو حق سمجھ لیتا۔ قرآنی شاہد بھی موجود ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، حدود کے بغیر آزادی بربادی بن جاتی ہے۔ اور آخر میں جو فرمایا خوف کے ساتھ زندگی اینگزائٹی، ڈپریشن، ایگزسٹینشل فیئر کا موجب بنتی ہے، اس میں لطف نہیں ہوتا، لذت نہیں ہوتی، اکثر دین سے کٹ جانے کا نتیجہ یہی چیزیں ہیں۔ حدیث میں نہایت اہم مطلب کو بیان کیا گیا کہ عالم بے دین اور جاہل بے دین، علم ہو مگر ہدایت نہ ہو تو خوف بڑھتا ہے، جاہل ہو تو خوف کم محسوس ہوتا ہے، مگر انجام دونوں کا ایک ہے۔ قرآنی شاہد بھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ حدیث مایوس نہیں کرتی بلکہ انسان بننے کی دعوت ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ عرفانی زاویہ بھی موجود ہے، زندگی وہ ہے جس میں بیداری ہو، امام علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے النوم علی الیقین خیر من الصلاۃ فی الشک۔ جہاں تک اس حدیث کے روائی شواہد کا تعلق ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان ہے قاسم ظہری رجلان عالم متحقق و جاہل متنسک، میری کمر دو آدمیوں نے توڑ دی، ایک بد عمل فاسق عالم جاننے والا، دوسرا جاہل و نادان جو عبادت گزار ہے۔ یہ روایت معنی، خطرہ اور اثر کے اعتبار سے حدیث عقل و دین کی عملی تصویر ہے۔ جاہل متنسک، عقل کے بغیر کوئی خصلت قابل قبول نہیں، یہاں جاہل متنسک اسی کا مصداق ہے، عبادت ہے، زہد ہے، ظاہری دینداری ہے، مگر عقل بالفعل نہیں، معرفت نہیں، نتیجہ عبادت نور نہیں بنتی بلکہ گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ قرآنی شاہد بھی موجود ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، لوگ عمل تو کر رہے ہیں لیکن خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورہ کہف میں یہ ارشاد فرمایا وہ لوگ جن کی محنت ضائع ہو گئی جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ جاہل متنسک کیوں زیادہ خطرناک ہے؟ امام کی حکمت یہاں بہت گہری ہے۔ جاہل فاسق خود گمراہ ہے مگر دوسروں کو کم گمراہ کرتا ہے، جبکہ جاہل متنسک کو عبادت گزار خود بھی گمراہ ہے اور اپنی عبادت زہد اور گریہ اور لباس کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں باطل حق کے لباس میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو دین بغیر عقل کے قابل قبول نہیں، اور یہ حدیث کہتی ہے عبادت بغیر عقل کے ہلاکت ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک مکمل اصول بناتے ہیں، عقل کے بغیر اخلاق، عقل کے بغیر عبادت، عقل کے بغیر دین، سب نجات نہیں بلکہ فتنہ ہے۔ مولانا رومی کی طرف منسوب ہے، فرمایا زہد بھی عقل دام شیطان است، تو اس میں پیغام یہ ہے
کہ جاہل متنسک، جذباتی مذہبی، تحقیق سے خالی، دلیل سے بیزار، اختلاف کو کفر سمجھنے والا یہی دین کو بدنام کرتا ہے اور لوگوں کو دین سے متنفر کرتا ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، سورہ اسراء، جس چیز کا علم و یقین نہ ہو، دلیل و برہان نہ ہو، اس کے پیچھے مت چلو۔ یہ آیت جاہل متنسک کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ استحکام خیر کی برکات کو ذکر کیا گیا، عقل و دین کا ناقابل معافی ہونا ذکر ہوا، زندگی اور موت کا حقیقی معیار بیان ہوا، ملا صالح کے نظریات کو واضح کیا گیا۔ آخر میں اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔